أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح کے ساتھ تعوذ، اس کے بعد سورہ الفاتحہ کے بعد دوسری قرات اور قرات کے بعد رکوع، اور رکوع کے اندر اب آج ہم پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رکوع کس طرح کیا کرتے تھے، رکوع میں آپ ہاتھ کیسے رکھا کرتے تھے، یہ سارے ہم پڑھائے ہیں۔ آج نبی علیہ السلام اور رکوع میں جو دعا نبی علیہ السلام پڑھتے تھے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج نبی علیہ السلام رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کیسے آپ سر اٹھاتے تھے، اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے نبی علیہ السلام کیا کچھ فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ یرفع رأسہ من الرکوع، اور رکوع کے اندر جو کل ہم مختلف دعائیں ہم پڑھ چکے ہیں، سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اسی طرح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اسی طرح اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقلت به قدمی۔ یہ ساری دعائیں نبی علیہ السلام دوران رکوع میں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اب رکوع سے نبی علیہ السلام یہ دعائیں پڑھنے کے بعد سر اٹھاتے تھے، رافعا یدیہ حذو منکبیہ، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کو پھر نبی علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے، حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر تک اٹھایا کرتے تھے، او اذنیہ، یا کانوں کے برابر تک ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور زبان پہ یہ جملہ ہوتا تھا سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن، جس نے، حمدہ، اس اللہ کی تعریف بیان کی۔ سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن، جس نے، حمدہ، اس اللہ کی تعریف بیان کی۔ کان اماما او منفردا، یہ جو جملہ امام ہو تب بھی کہے گا اور منفرد ہو تب بھی کہے گا، پیچھے پڑھنے والا انفرادی طور پہ نماز پڑھنے والا ہو، امام ہو تو امام بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، یا آپ انفرادی نماز پڑھ رہا ہے اس میں بھی منفرد آدمی بھی سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن، جس نے، حمدہ، اس نے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی۔ وَيَقُولَانِ، اور دونوں کہے گا، امام اور منفرد دونوں، ربنا ولک الحمد، سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن، جس نے، حمدہ، اس کی تعریف بیان کی، پھر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ولک، اور تیرے لیے ہے، الحمد، تمام قسم کی تعریفیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ فرماتے پھر فرماتے اللہم ربنا، اللہم، اے ہمارے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، ولک، اور تیرے لیے ہے، الحمد، تعریفیں۔ اما اذا كان معموما فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد، اگر وہ معموم ہے، امام کے پیچھے ہیں، تو وہ کہے گا پیچھے سے ربنا ولک الحمد، ربنا، اے ہمارے رب، ولک، اور تیرے لیے ہے، الحمد، تمام قسم کی تعریفیں۔ لحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال، فرمایا، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، فقولو، تم پیچھے سے کہو، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لکا، تیرے لیے ہے، الحمد، تمام قسم کی تعریفیں۔ فإنه من وافق قوله قول الملائکہ، اب اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فإنه من وافق قوله قول الملائکہ، جو آدمی ربنا ولک الحمد کہے اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ربنا ولک الحمد ہی دہرائے، غفر له ما تقدم من ذنبه،
اس آدمی کی تمام صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین مٹا دے گا، معاف کر دے گا، جس کی بات فرشتوں کی اس بات کے ساتھ میچ کر جائے، ربنا ولک الحمد۔ وقولہ اللہم ربنا ولک الحمد، اور اللہم ربنا ولک الحمد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 طریقوں سے ثابت ہے۔ بس اوقات ہم ایک طریقہ لے لیتے ہیں اور کوئی دوسرا طریقے پر اگر وہ ربنا ولک الحمد کہنے کی صورت میں ہم ایک دم اس کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 صیغوں کے ساتھ یہ ربنا ولک الحمد ثابت ہے۔ پہلی قسم ربنا لک الحمد، اس میں کیا ہے؟ صرف ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے تعریف ہے، اس میں ولک الحمد نہیں ہے، واو کے بغیر ہے، ربنا لک الحمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ ابتدا کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے ساتھ، حین یقوم جب آپ کھڑے ہوتے، ثم یکبر پھر آپ اللہ اکبر پڑھتے، حین یرکع رکوع میں جاتے وقت بھی اللہ اکبر پڑھتے، ثم یقول رکوع سے اٹھتے وقت آپ فرماتے سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن جس نے حمیدہ اس کی تعریف بیان کی، حین یرفع صلبہ جب آپ اپنی پیٹھ کو اپنے کمر کو رکوع سے اٹھاتے، من الرکوع رکوع سے، ثم یقول پھر آپ فرماتے رکوع سے اٹھنے کے بعد وہو قائم جب آپ قیام کی حالت میں ربنا لک الحمد۔ اب یہ پہلا صیغہ کیا ہے؟ ربنا لک الحمد، واو یہ اضافے کے بغیر۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے ربنا ولک الحمد، لکا سے پہلے واو شامل ہے، ربنا اے ہمارے رب، ولک الحمد اور تیرے لیے تعریفیں، پہلے میں ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے تعریفیں، ربنا ولک الحمد دوسرے طریقے میں ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ، اے اللہ تیرے اور تیرے لیے تعریفیں ہیں۔ اس کی دلیل جناب انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به، امام کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ امام کا پورا پورا اقتداء کیا جائے۔ فاذا صلى قائما فصلوا قياما، جب امام نماز پڑھے کھڑے ہو کر تو تم بھی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، واذا ركع فاركعوا، جب امام رکوع کرے تم بھی امام کے ساتھ رکوع کرنا ہے، واذا رفع فارفعوا، جب امام رکوع سے سر اٹھائے تم بھی سر اٹھا لو، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدہ کرے تم بھی سجدہ کر لیا کرو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، تو تم کہا کرو ربنا اے ہمارے رب، واو منا اور لکا تیرے لیے الحمد تمام قسم کی تعریف ہے۔ اور تیسرا جو طریقہ اب ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، ایک دوسرا صیغہ بھی تیسرا صیغہ ربنا اللہم ربنا لک الحمد، اللہم اس میں اللہم کے اضافے کے ساتھ بھی ہے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، لکا تیرے لیے الحمد تمام قسم کی تعریفیں ہیں۔ دلیل جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے متفق علیہ کی، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، فقولوا تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، اللہم اے ہمارے اللہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، لکا تیرے لیے الحمد تمام قسم کی تعریفیں ہیں۔ فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی یہ بات فرشتوں کی بات کے ساتھ موافق آ جائے، اس کا جو پچھلا جو صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا۔ اور چوتھا جو طریقہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، پہلے میں تھا اللہم ربنا لک الحمد، اب دوسرے میں اللہم ربنا ولک الحمد۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال اللہم ربنا ولک الحمد، اور بہتر یہی ہے کبھی آپ ربنا لک الحمد کہیں، کبھی ربنا ولک الحمد کہیں، کبھی اللہم ربنا لک الحمد کہیں، کبھی اللہم ربنا ولک الحمد۔ ان چاروں صیغوں میں سے جو بھی صیغہ کبھی اس کو پڑھ لیا کرے کبھی اس کو پڑھ لیا کرے، سارے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور بس اوقات یہ رکوع، جب رکوع کے بعد کا جو قیام لمبا ہو جاتا ہے تو اس میں نبی علیہ السلام سے ربنا ولک الحمد کے ساتھ ساتھ
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں كنا يوما نصلي وراء النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ہی پڑھ رہے تھے. فلما رفع رأسه من الركوع، نبی علیہ السلام نے جب رکوع سے سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی جس نے اللہ کی تعریف بیان کی. قال رجل وراءه، نبی علیہ السلام کے پیچھے سے ایک آدمی نے جب نبی علیہ السلام ربنا لک الحمد کہا تو ایک آدمی نے اس اضافے کے ساتھ پڑھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ربنا اے ہمارے رب، ولک اور تیرے لیے ہے، الحمد تمام قسم کی تعریفیں، حمدن تعریفیں، کثیرن بہت زیادہ، طیباً پاک تعریفیں، مبارکن جس میں برکت کی گئی ہو فیہ اس میں. تو نبی علیہ السلام سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا من المتکلم، نماز میں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہنے والا کون تھا؟ فقال انا، وہ آدمی کہنے لگا ہاں اللہ کے حبیب میں ہوں. آپ نے فرمایا رأیت بضعة وثلاثین ملکا، رأیت بضعة وثلاثین ملکا، میں نے ملکہ ہے، میں نے 30 اور کچھ فرشتوں کو دیکھا، یبتدرونها ایہم یکتبها اول، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کر رہے تھے کون سب سے پہلے اس جملے کو تحریر میں لے آئے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام فرماتے تھے ملء السماوات ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یہ ایک صیغہ بھی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات، اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں آسمان بھر جائے، وملء الارض اتنی تعریفیں ہیں زمین بھر جائے، وملء ما بینہما آسمان زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ بھی بھر جائے اتنی تعریفیں، وملء ما شئت من شیء بعد، اس کے علاوہ جو تو چاہے وہ سب بھر جائے، اللہ تیرے لیے تعریفیں. اہل الثناء، اللہ تو ثنا کے اہل ہے، والمجد، اللہ تو بزرگی کے اہل ہے، احق ما قال العبد، بندہ تیری تعریف میں جو کچھ بھی کہے اللہ تو سب سے زیادہ حقدار ہے، وکلنا لک عبد، اللہ ہم سب نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، رکوع اور سجود کے ساتھ، وکلنا لک عبد، ہم سب تیرے بندے بن کے تیرے دربار میں آئے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم اے اللہ لا مانع نہیں ہے کوئی روکنے والا، لما اعطیت جسے تو دینا چاہے، ولا معطی نہیں ہے کوئی دینے والا، لما منعت جسے تو روکے، ولا ينفع اور فائدہ نہیں دے گا، ذل جدی کسی بزرگی والے کو، کسی شان والے کو، من کا تجھ سے الجد اس کی شان کوئی فائدہ نہیں دے گا. دنیا میں انسان دنیاوی معاملات میں انسان اپنے اثر رسوخ سے، اپنے سیاسی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر، مال جائیداد کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ راستہ نکال لیتا ہے، لیکن ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ ولا ينفع فائدہ نہیں پہنچائے گا ذل جدی بزرگی والے کو، مال والے کو، شان والے کو، من کا تجھ سے الجد اس کی شان و شوکت. اللہم اے اللہ طہرنی مجھے پاک کر دے، بالثلجی برف کے ساتھ، والبردی اولے کے ساتھ، والماء البارد اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ. اللہم اے اللہ طہرنی مجھے پاک کر دے، من الذنوب گناہوں سے، والخطایا اور خطاؤں سے، کما جیسا کہ ینقا پاک صاف کیا جاتا ہے، الثوب الابیض سفید کپڑا، من الوسخ میل کچیل سے. اسی طرح نبی علیہ السلام اس الفاظ کو بھی پڑھا کرتے تھے لرب الحمد، میرے رب کے لیے تمام قسم کی تعریفیں، لربی میرے رب کے لیے الحمد تمام قسم کی تعریفیں ہیں. اور نبی علیہ السلام اور رکوع کے بعد قیام کی حالت میں اتنا نبی علیہ السلام کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ کہنے والا ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں جانا بھول گئے ہیں، یعنی اس حد تک نبی علیہ السلام کے قیام لمبے ہوا کرتے تھے. یہ نبی علیہ السلام قیام یعنی رکوع کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہوتے تھے، اور کھڑے ہوتے ہی نبی علیہ السلام سے یہ ساری دعائیں ثابت ہے. تو کوشش کریں اگر ان میں سے 2 دعائیں ثابت ہیں تو تیسری دعا یاد کرنے کی، اگر تیسری دعا یاد ہے تو چوتھی دعا یاد کرنے کی. یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.